السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو طہارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں طہارت کو پوری طرح حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں گندگی کے اندر تلویث نہ ہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیت الخلاء کو جب استعمال کرے تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بائیں پاؤں کے اوپر وزن ڈالے، کیونکہ اس سائڈ بوجھ ڈالنے سے اس میں آدمی کو ذرا سہولت رہتی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ وغیرہ یہ سر کے اوپر رکھ لے، اور اس کیفیت سے اگر وہ بیٹھے گا تو اس میں ذرا آسانی رہے گی۔ اور اس میں جب آدمی پوری طرح مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو پوری طرح پاک کر لے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی گئے تو وہاں کے لوگ پتھر بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو پسند فرمایا، اور اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے یحب المتطہرین۔ تو یہ جو متطہرین کا صیغہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں تھوڑی مبالغت ہے کہ اللہ رب العزت پاکی کے اندر مبالغہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر فراغت کے بعد پہلے آج کل تو پتھر استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ٹوائلٹ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں کہ اگر وہ باتھ روم میں پھینک بھی دیے جائیں تو وہ ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ گھل جاتے ہیں، تو وہ استعمال کرے۔ اور اس کے بعد آدمی پانی کا استعمال کرے تو اس کے اندر اجر زیادہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے یا ان کو وہم ہوتا ہے، تو اس کو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو جن کو وہم ہوتا ہے وہ ٹیشو سے استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر اگر وہ ایک دو دفعہ دیکھتے ہیں ان کو کچھ ایسا سلسلہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس میں وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ استنجا کر کے اور پھر نماز پڑھیں، اور اگر کوئی قطرہ وغیرہ شلوار پہ لگ گیا ہے تو اس جگہ کو دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شک ہوتا ہے، وہ پانی کے ہی قطرے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ٹیشو پیپر سے اس کو پوری طرح خشک کر لیں تاکہ ان کو کوئی قطرہ وغیرہ شک وغیرہ باقی نہ رہے، قطرہ وغیرہ محسوس نہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلکا پھلکا سا شک ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ٹوائلٹ سے ہو آئیں، اور ان کو چاہیے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے ٹوائلٹ کو استعمال کریں۔ اور اگر ان کو شک وغیرہ ان کا ہوتا ہے ہلکا پھلکا، تو ان کو چاہیے کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو ٹوائلٹ کو استعمال نہ کریں، اگر تقاضا پرزور نہیں ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ پہلے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ٹوائلٹ وغیرہ کو استعمال کریں تاکہ کسی قسم کا شک ان کو نہ ان کے اندر جنم لے سکے۔ اور اگر وہ ٹوائلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آدھا ایک گھنٹہ پہلے ٹوائلٹ کو استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر چل قدمی کر کے دوبارہ جائیں، اور دوبارہ جا کر وہ استنجا کر لیں، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائیں۔ اس شخص سے بچنے کے لیے بعض علماء نے اور روایات میں بھی آتا ہے صحابہ کرام سے کہ پیشاب والی جو جگہ ہے، جو آگے کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر چھینٹیں وغیرہ مار لیں، تاکہ بعد میں اگر شک پیدا بھی ہوتا ہے تو یہی ہوگا، یہی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ یہ وہی چھینٹے ہیں جو میں نے مارے تھے۔ اور شک سے جتنا ہو سکے آدمی اپنا پیچھا چھڑائے، ورنہ شک میں جتنا پھنستا چلا جائے گا، یہ ایک دلدل ہے، دلدل، اور جتنا اس کے اندر اترتا چلا جائے گا پھنستا چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اگر کہیں شک پیدا بھی ہو جائے تو لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے اپنے شک کو مغلوب کرو یقین کے ساتھ۔ شک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، شک کی بنیاد پر تو پولیس نہیں پکڑتی، شک کی بنیاد پر خیر پکڑ لیتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی، شک کی بنیاد پر حد جاری نہیں ہوتی، تو شک کی بنیاد پر تو قانون حد جاری نہیں کرتا، تو ہم کیسے حکم جاری کر سکتے ہیں؟ شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شک کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا شک کے اوپر شریعت کا کوئی حکم وہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو شک کو جگہ نہ دیں، اپنے اندر یقین کے ساتھ اس کو مغلوب کریں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر بعض لوگوں کو ایسی کوئی بیماری ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تو پہلے استعمال کر لیں، آدھا ایک گھنٹہ پہلے ٹوائلٹ وغیرہ کو استعمال کریں، اس کے بعد وہ
اگر ہو سکے تو انڈر ویئر وغیرہ استعمال کریں اور ٹیشو پیپر سے پوری طرح خشک کر کے اور اس کی تہہ سی بنا کے آگے رکھ لیں. اگر بعد میں ان کو شک ہوتا ہے تو ان کو وہ ٹیشو پہ دیکھ لیں، اگر نشان وغیرہ کوئی پڑا ہے تو وضو کر لیں، ان سے ان کے کپڑے بھی محفوظ رہیں گے، ان کو بار بار دھونا بھی نہیں پڑے گا اور شک بھی ان کا پکڑا جائے گا. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک صرف شیطانی وسوسہ ہی تھا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دیکھ کے ان کو مطمئن بھی ہو جائیں گے اور وہ ان کی نماز، وہ شک وغیرہ بھی دور ہو جائے گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی پیشاب کی بیماری ہوتی ہے اور ان کو ہر 1-2 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ کے بعد 1 قطرہ 2 قطرے پیشاب کے آتے رہتے ہیں اور وہ ایسا سلسلہ ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ بار بار. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہوا کی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل ان کے جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے اور ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھیں پاکی کی حالت کو اختیار کرتے ہوئے. تو ان دونوں عذروں کو رکھنے والا. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے خون بہہ پڑا ہے، اب وہ خون رک ہی نہیں رہا. تو ان تمام عذروں میں یہ ہے، نکسیر بہہ پڑی ہے یا کسی اور پیشاب والی جگہ سے کہیں اور سے خون بہہ پڑا ہے، وہ رک نہیں رہا. تو ان تمام عذروں میں یہ ہے، عام طور پر عورتوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ ان کو استحاضہ وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی ان کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ ان کے وہ خون مسلسل جاری رہتا ہے ان کو. تو ان تمام صورتوں میں یہ ہے کہ وہ انتظار کریں. مثال کے طور پر کوئی بھی چھوٹی سی نماز کا وقت لے لیں، یعنی عصر سے مغرب تک کا، اور اس میں ان کو انتظار کرنا چاہیے. آخری لمحے تک وہ دیکھیں کہ مجھے یہ عذر ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب وہ دیکھیں کہ اب نماز میں صرف اتنا وقت رہ گیا ہے کہ ختم ہونے میں، کہ میں وضو کر کے اور صرف نماز کے 4 فرض ادا کر سکتا ہوں، تو اب ان کو ان عذروں کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو وضو کر کے اور اس میں کوئی آگے انڈر ویئر وغیرہ رکھ کے، کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ کے، کوئی بھی حال اس طرح کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد اب وہ معذور ہو گئے ہیں، اب وہ اس عذر کی وجہ سے معذور کہلائیں گے. اب چاہے ان کو یہ عذر لاحق ہے، خون جاری ہے یا ہوا خارج ہو رہی ہے یا پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، ان کے آنے کے باوجود بھی ان کو نماز پڑھنا ضروری ہوگی. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، اور دوسری بات کہ ہر 2 نمازوں میں جس عذر کی وجہ سے وہ معذور بنے ہیں اس عذر کا پیش آنا ضروری ہوگا. اگر 2 نمازوں کے درمیان ایک دفعہ بھی وہ عذر پیش نہیں آتا تو وہ معذوری سے نکل جائیں گے، ان کی معذوری ختم ہو جائے گی، اور ہر نماز کے لیے اب ان کو نئے وضو کرنے والی علت بھی ان کی ختم ہو جائے گی. تو جب وہ معذور ہو گئے تھے تو اب وہ ایک دفعہ جب ایک نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے وضو جب کریں گے تو عصر تک وہ اس میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ. لیکن جو ہی اگلا نماز کا وقت عصر کا شروع ہوگا تو عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کا وقت کا دخول ہی ان کے پچھلے وضو کو ختم کر دے گا. اب ان کو نیا وضو بنانا پڑے گا، اور چاہے ان کو کوئی اور عذر پیش نہیں بھی آیا لیکن ان کو اب نیا وضو بنانا پڑے گا. یہ معذور کے احکامات ہیں. انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے اور ان وساوس سے بچائے اور محفوظ رکھے.